تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد علی اصغر عطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے میں آگے بڑھیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ویڈیو سوال شامل کریں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف ہے، میرا نگینوں کا کاروبار ہے. تو میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ زیورات میں جو نگینے لگتے ہیں، مثال کے طور پہ زرکن ایک ہی سائز کے اور دکھنے میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے وزن میں فرق ہوتا ہے. مثلا 100 نگینے 1 گرام کے بھی ہوتے ہیں اور 1.5 گرام کے بھی ہوتے ہیں. اب اگر بھاری والے لگائے جائیں اور ہلکے والے بتائے جائیں تو کیا حکم، جبکہ سونے کے وزن میں تلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آصف آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب ایک بہت ہی منفرد سوال ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شاید یہ صورتحال نہیں ہو، آپ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں عصر حاضر میں یہی رائج ہے کہ سونا جب اس کے زیورات بنا کر دیے جاتے ہیں تو نگینوں کو سونے کے ساتھ تولا جاتا ہے، جو نگینے جڑے ہوتے ہیں. جی. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اس کے پاس چوائس تھی، وہ کم وزن والے نگینے لگا سکتا تھا. جی. ان کی خوبصورتی میں، ان کے دکھنے میں، ان کے سائز میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر بھاری نگینے لگائے تاکہ سونے میں کچھ کمی ہو سکے. اب جب صورتحال ایسی ہے کہ کسی سودے کے اندر 2 سے 3 پہلو موجود ہیں، مثال کے طور پر اس میں کم وزن کے نگینے بھی لگ سکتے ہیں اسی سائز میں، اور زیادہ وزن کے بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر گاہک اور دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے طے کریں کہ کس قسم کے نگینے لگائے جائیں گے. گاہک کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا. جی. لیکن بہرحال اس کا ایک جو حق ہے اس میں کمی ضرور آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک. کہ اگر نگینے بھاری ہوں گے تو سونا جو ہے وہ کم ملے گا، نقصان ہے اس کے لیے. کل جب یہ سونا بیچنے جائے گا تو نگینے کے ساتھ تھوڑی بیچے گا، نگینے نکال کے. مطلب اس میں معمول یہ ہے اور عرف یہ ہے کہ نگینے اکھاڑے جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سونا، صرف سونا بکتا ہے. جی. تو بہرحال اس کے حق میں تو اثر انداز ہو رہا ہے یہ معاملہ. ٹھیک ہے. تو طے کریں گے یہ دونوں، اور طے کر لیا اور پھر بھی اس نے جو ہے وہ ہلکے کے بجائے بھاری والے لگائے، تو یہ تو دھوکہ اور خیانت ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا مفتی صاحب، یہ جو سوال آیا تو اس کی ایک وجہ جو بنی وہ مارکیٹ کمپٹیشن ہے. مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور عموماً دکانداروں کی یہ طبیعت اور عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اچھا بتاتے ہیں اور پڑوسی کی یا دیگر افراد کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مارکیٹ میں جو دیگر دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کی چیزوں کو خواہ مخواہ برا بتاتے ہیں. تو یہ جو سوال ہے اس کا بھی ایک پس منظر یہ بنتا ہے کہ جب کسٹمر آتا ہے تو دکاندار یوں کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ جو ہے نا
हम जो इस रेट पे दे रहे हैं तो क्योंकि हमने इसमें हल्के वजन के नगीने लगाए हुए हैं। फुला अगर सस्ता दे रहा है तो इसलिए कि उसने नगीने भारी लगाए हुए, इसकी बेस ये बनती है। तो अगर ये कस्टमर से बयान ही ना किया जाए कि हल्के या भारी हैं तो नहीं, बयान तो करना चाहिए। देखिए मैंने तो उसी की ताकत बयान की है कि जो सूरत हाल है, जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि नगीने भारी लगाए हैं, ठीक है, और फिर भी उस पर भरम डालने के लिए कह रहे हैं कि जनाब हमने तो इसमें हल्के लगाए हैं। जी, तो ये तो निरा धोखा है। ठीक। तो इसकी वजाहत करनी पड़ेगी आसिफ भाई, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आपने हल्के लगाए या भारी लगाए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी तय हो फिर वो दुरुस्त है। जिस तरह के लगाने हैं, जब बार्गेनिंग हो रही है उसको दिखा दें। ठीक, हम ये नगीने लगाएंगे, आप देख लें। ठीक, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक और वीडियो सवाल शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सरवर है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे जावरात है, जावरात हम बैंक में रखवा कर इसकी कीमत के बदले लोन ले सकते हैं कुछ अरसे के लिए? इसको रखवा कर लोन लेने की नहीं है जी, असल बात यह है कि बैंक बगैर सूद के लोन नहीं देता। ठीक है। और कोई चीज़ रखवा कर फिर कर्जा लेना, यह रहन की सूरत है। और रहन में ये होता है कि रहन के मकासद ये हैं कि कोई शख्स कर्जा लेकर भाग ना जाए। ठीक, इन मकासद की वजह से जो है वो रहन रखा जाता है, और वो कोई महंगी चीज़ रखी जाती है। आम तौर पर सोना जो है वो बड़ा राइजुल अमल एक तरीका रहा है। तो रहन रखना तो जायज़ है, ठीक है, रहन रखवाना भी जायज़ है। रहन के अपने उसूल व ज़वाबित हैं। फ़िक़्ह इस्लामी में रहन का जो है एक पूरा एक चैप्टर और बाब मौजूद है। ठीक, लेकिन रहन का मकसद है कि जिसने कर्जा लिया है वो फरार ना हो जाए। ठीक, अब असल तो ये डीलिंग है कर्जे की। सही। तो जब कर्जा लिया है तो अब ये ज़रूरी है कि वो कर्जा बग़ैर किसी नफ़ा के दिया हो, उस पर कोई सूद ना वसूल किया जाए, मुनाफे वसूल ना किए जाएं, ज़्यादती वसूल ना की जाए, वरना ये एक सूदी मामला हो जाएगा। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। दो हमारे पास कॉल्स हैं मुफ्ती साहब, पहले वो शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो सवाल भी शामिल करेंगे। पहले हमें कॉल्स दे दीजिएगा। किरदाराबाद फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, कारी हक नवाज। हकाम तिजारत में मेरा ये सवाल है कि हमारा एक भाई है, वो जानवरों का व्यापार करता है, और जानवर एक आदमी उसे छुड़ा कर देता है, उसमें 1 माह का कारा बनता है, डेट बनती है, 15 दिन की बनती है, वो 2000 रुपया फी जानवर का वसूल करता है। क्या बताएं ये सूद है या नहीं है? फी का 2000 रुपया वो लेता है, छुड़ा के देता है, और उसमें 30 दिन का मतलब की डेट बनती है या 15 दिन की डेट बनती है। वो देने वाले को भी पता होता है कि इसने 2000 रियल लेना है, और लेने वाले को भी पता है ये 2000 लेगा। इलानिया तौर पर फी जानवर का 2000 रुपया लेता है, अपनी जमानत देता है। क्या ये उस आदमी के लिए सूद है या नहीं? ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब। जी, इन्होंने सूरत ये बयान की कि जानवर दोनों लेने वाले और देने वाले अलग अलग हैं, लेकिन ये शख्स जमानती बनता है कि 1 महीने के बाद तुम्हें ये खरीदने वाला पेमेंट कर देगा। तो इस जमानती बनने के 2000 रुपये लेता है। मैं ये समझ सकूँ इस कॉल से। एक और कॉल दे दीजिएगा। मैं अब्दुल समद खैर रुझान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हजरत एक चीज मार्केट में शार्ट हो जाती है, हमें ऐसे लगता है कि वो महंगी हो रही है या महंगी हो जाएगी, क्या हम उसे उस कीमत से शार्ट होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर बेच सकते हैं, 10 रुपए या 5 रुपए? ठीक है जी, आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। जी मुफ्ती साहब, ये दोनों कॉल सिर्फ जमानती बनने के तो पैसे नहीं लिए जा सकते। ठीक है, पैसे लेने के मतलब उजरत लेने के असबाब हैं, ठीक, सूरतें हैं। यहाँ इसने कोई काम नहीं किया। सही। हाँ, ये होता है कि इसने सौदा करवाया होता है, और जो एक ब्रोकर या जो दलाल होता है उसके उजरत लेने की जो शराइत हैं, काम करना, सिर्फ इशारा ना करना, दलालत ना करना, वो पाई जाती हैं, तो उजरत की गुंजाइश थी। ठीक, यहाँ तो उजरत नहीं बनती इसकी। ठीक है। ये जो जानवर छुड़ा के देते हैं अपनी जमानत पे, इस पे उजरत ये नहीं ले सकते इस अंदाज पे। जो छुड़ाना का क्या मकसद? छुड़ाने से मुराद है बिकवाते हैं साहब, बिकवाना। जी, अच्छा, तो ये उजरत नहीं ले सकते इस सवाल को। दूसरा सवाल जो था वो महंगा बेचने के ताल्लुक से था। देखिए, एक तो ये है कि एक चीज़ मार्केट में ऐसी शार्ट हो गई है कि कहत का आलम है। ठीक है, फिर तो महंगा बेचने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती। सही।
اور ظلم قرار دیا گیا ہے اس مراحل پر۔ ایک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، ٹھیک، مطلب مارکیٹ نام ہی اتار چڑھاؤ کا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی شخص کسی موقع پر مہنگا بیچتا ہے، کسی موقع پر سستا بیچتا ہے اور قحط کی صورتحال بھی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کاروبار نام اسی چیز کا ہے۔ ٹھیک، ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنے میں خریدی نہیں ہوتی اس سے بھی سستے میں بیچنی پڑ جاتی ہے، اسے قیمت خرید سے بھی سستی بیچ دیتا ہے۔ ٹھیک، ایک ویڈیو سوال ہمیں دیجیے گا، پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرحیم اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ نگینے جو ہے وہ کافی قیمتی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، تو معلوم یہ کرنا تھا کہ ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، جواب عطا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، جواہرات پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ سونے اور چاندی کا جو حکم ہے وہ قدر مختلف ہے۔ ٹھیک، یعنی سونے کے اوپر تو یہ ہے کہ ہر صورت میں زکوٰۃ ہونی ہی ہے، ٹھیک، سونے پر، چاندی پر، کرنسی پر، لیکن جو نگینے ہیں یا ہیرے ہیں، ڈائمنڈ ہو گئے یا جواہرات ہیں، ٹھیک، یہ سونے کی طرح تو نہیں ہے، سونے یا چاندی یا کرنسی کی طرح تو نہیں ہے۔ ان کی دو صورتحال ہیں۔ ٹھیک، اگر تو کسی نے بیچنے کے لیے خریدے ہیں، ٹھیک، یعنی خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، صحیح، جیسا کہ دکاندار ٹھیک، یہ اسی لیے ان چیزوں کو لیتا ہے کہ وہ اسے بیچتا ہے آگے، ٹھیک، تب تو یہ مال تجارت ہو گئے، ٹھیک، اور مال تجارت ہونے کی بنیاد پر ان پر زکوٰۃ بنے گی، جو بھی ان کی شرائط ٹھیک، پائے جائیں گی نصاب کا سال پورا ہونے پر، اور جو بھی شرائط ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نے استعمال کے لیے لیے ہیں، ٹھیک، یا کسی نے جو ہے وہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں کی، ٹھیک، بعد میں ہو گئی تب بھی زکوٰۃ ٹھیک، نہیں ہے۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، بعد میں رکھنے کی ہو گئی تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جو مال تجارت کے احکام ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، وہی احکام نگینے کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ اگر مال تجارت میں شامل ہوا تو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ سمجھتے ہو، یہ سوال کر رہے تھے جیسے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو یہی سوچتی ہے کہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور واقعی میں صحیح فرما دیتے ہیں کہ بسا اوقات یہ سونے چاندی کے جو ریٹس ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، تو پھر ویسے ہی مطلب وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لاکھوں روپے کے ہوں، کروڑوں روپے کے ہوں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اگر نگینے کروڑوں روپے کے ہیں کسی کے پاس اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے اس نے، تو اس پہ اس اصول کے تحت زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونا لاکھ 2 لاکھ روپے کا ہو، 3 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس کی کوئی حکمت یا کوئی وجہ اگر؟ فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ، جی، ایک جلد شائع ہوئی ہے اس کی، جی، 400 کے قریب زکوٰۃ کے جو فتاوی اس میں موجود ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں ایک تفصیلی فتویٰ ہے، اس کا موضوع ہے کہ سونا چاندی وغیرہ جو یہ اموال ہیں، اس کے اندر اصل چیز ہے نمو۔ نمو، یہ وہ چیزیں ہیں جو گروتھ ہوتی ہے ان کے اندر۔ ٹھیک، تو ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ کیوں ضروری قرار دی گئی ہے ہر صورت میں، اور جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں اگر وہ مال تجارت بنیں گی تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ٹھیک، یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ جی، تو اس کے تعلق سے بڑا ہی تفصیلی فتویٰ اس میں موجود ہے، تو اس سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید ہمیں ویڈیو سوال دے دیجیے گا۔ میرا نام شرافت علی خان ہے۔ مفتی صاحب، میں جواہرات کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس یہ رف خام مال آتا ہے جسے میں تراش کر کے زیورات میں بھی اتارتا ہوں اور فری سائز کے اندر بھی تیار کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جب ہمارے پاس یہ خام مال آتا ہے تو ہم اس کی مزدوری جو ہے گرام میں لیتے ہیں یا کیرٹ میں لیتے ہیں؟ اب جب ہم سے یہ پارٹی پوچھتی ہے کہ اس کے اندر سے کتنا مال نکلے گا، تو مفتی صاحب ہم ایک آئیڈیا ہی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک رف ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ریکوری کبھی 25% آتی ہے، کبھی 40% آتی ہے، کبھی 35% آتی ہے، تو کیا آیا کہ یہ معاملہ درست ہے؟ مفتی صاحب ایک سوال اور ہے میرا کہ یہ رف آتی ہے میرے پاس، اب میں اسے بناتا ہوں،
बनाने में, तराशने में ये टूट जाती है, तो इसमें मेरा कसूर भी नहीं है। अब वो टूट जाती है तो ये बता दीजिएगा कि इसका हर्जाना जो है मेरी तरफ आएगा या मालिक की तरफ आएगा। ठीक है जी, ये कारखाने में बैठे हुए हैं इसीलिए अंधेरा वगैरह है। तो मुफ्ती साहब ये खाम माल आता है इनके पास और ये उसके रफ कहते हैं। देखने में तो ये एक काला पत्थर नजर आ रहा है जी, देखने में ऐसे ही नजर आता है। सोना भी जब पकता है तो काला ही हो जाता है। तो फिर ये बहरहाल इसकी तराश खराश होती है, इसकी पॉलिश होती है, फिर ये नगीनों की सूरत में आते हैं। यहाँ तक कि जो डायमंड होता है, डायमंड जो निकलता है वो भी इस कंडीशन में तो नहीं निकलता जिस फॉर्म में हम देखते हैं, वो भी एक रफ की सूरत में ही निकलता है और फिर उसकी तराश खराश होती है, उसके पैल्स बनते हैं, फिर वो चमकने के बाद हमारे सामने आता है तो हम उसे पसंद करते हैं। तो मुफ्ती साहब अब ये जो इन्होंने सवाल किया, दो सवाल इन्होंने बेसिकली किए। एक तो ये सवाल था कि रफ इनके पास आती है, खाम सूरत में जवाहिरात का पत्थर, जवाहिरात का हिस्सा इनके पास आता है और ये फिर उससे नगीने तैयार करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में तैयार करते हैं। अब इनको आइडिया नहीं होता इसमें से कितना निकलेगा। मिसाल के तौर पर ये तो तय है कि जितने भी नगीने तैयार होंगे जी, इन्हें वजन के एतबार से मजदूरी मिलेगी जी, ये तो तय है, ये तय है, ये तय है। कैरेट भी एक वजन होता है जी बिल्कुल, कैरेट भी एक पैमाना है, ग्राम भी एक वजन है जी। तो देखें, उजरत हमारे उर्फ के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से तय की जाती है। ठीक है। जैसे रियल एस्टेट के अंदर जितने में लेन देन होता है, ठीक है, तो उसके फीसद के एतबार से उजरत तय की जाती है। ठीक है। मतलब बाबुल मदीना में अक्सर जगहों पर 2%, मिसाल के तौर पर अगर 50 लाख का सौदा हुआ है तो 2% बनेगी। ठीक, लोग मतलब कि लेते हैं 1 लाख रुपया बन गया ब्रोकरी का जी। बाज़ लोग जो हैं वो कमी बेशी करते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से जब एक ब्रोकर किराए पर मकान दिलवाता है किसी को, तो यहाँ बाबुल मदीना में ये उर्फ राइज है, मुमकिन और इलाकों में भी हो, कि महीने का जो पहला किराया है उसकी जो अमाउंट है जी, वो ब्रोकरी में लेता है, पहला किराया ले लेगा, लेता है। ठीक। तो अब मतलब वहाँ फीसद कह देना, यहाँ किराया कह देना, जो मसला अभी पूछा गया है उसमें वज़न कह देना, बहरहाल ऐसे पैमाने ज़रूर हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है। ये ज़रूर है कि जनाब उजरत की जो मिकदार है उसमें इबहाम नहीं है। ठीक। थोड़ा बहुत इबहाम ज़रूर है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने एक ब्रोकर को हायर किया कि मुझे मकान चाहिए, अब वो मकान देख रहा है डिफरेंट मकान, कोई जो है वो 50 लाख का मिल रहा है, तो कोई 70 का मिल रहा है, तो कोई 80 का मिल रहा है, उसकी कोशिशें जारी हैं। ठीक है। अब मालिक को हो सकता है 80 वाले के बजाय 50 वाला पसंद आ जाए। ठीक है। वो वही ले ले। अगर 80 वाला लेता तो उसकी उजरत ज़्यादा बनती जी। तो यूं बज़ाहिर देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ठीक है। लेकिन यह है यसीर फ़र्क है, जहालत यसीरा है। ठीक है। और फिर लोगों का मामूल है और राइजुल वक्त तरीका है, और कोई इसके अलावा भी वजह मुमानत मौजूद नहीं है। ठीक है। तो यूं कैरेट में या ग्राम में ये लोग वज़न मुकर्रर कर सकते हैं और उसको सामने रखकर अपनी उजरत जो है जो भी ये मुकर्रर करें वो जायज़ तरीका है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फी ग्राम फी कैरेट के हिसाब से उजरत मुकर्रर है। रफ आई 100 ग्राम की, उसमें से 25 ग्राम निकली या 40 ग्राम निकली या 50 ग्राम निकली, उसके हिसाब से उसकी मेकिंग बन जाएगी, मजदूरी बन जाएगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरा सवाल था मुफ्ती साहब कि रफ टूट जाती है। देखिए, ये है एक काफ़ी मुश्किल सवाल, मुश्किल जवाब देने वाले के एतबार से भी है, फ़िक़ही एतबार से मुश्किल है, और जवाब सुनने वाले के एतबार से भी है। ठीक है। तो वो जवाब सुनेगा तो थोड़ा भारी लगेगा। उससे अगर मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं कि क्योंकि रफ टूटते हुए तो नहीं देखी होगी, हमारे अक्सर नाजरीन ने नहीं देखी होगी इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ब्लॉक्स टूटते हुए देखे होंगे कि जो घरों में जब दीवारें बनती हैं और ब्लॉक्स लगाते हैं मजदूर वगैरह, तो बसा औकात वो तोड़ते हैं, बीच में से तोड़ते हैं, तो उनकी एक टेक्निक होती है, उस तरीके से वो तोड़ते हैं। लेकिन कभी तो सही टूट जाता है, कभी ऐसा होता है वो नाजुक होता है ब्लॉक, तो वो झड़ जाता है, पूरा बिखर जाता है। तो यही कैफियत रफ की होती है। लेकिन ब्लॉक में और जवाहिरात में फ़र्क है। जी, फ़र्क तो है। ब्लॉक में जो है वो 150 का नुकसान होता है और यहाँ हज़ार का नुकसान होता है। जी बिल्कुल। तो खैर मालिक को तो वहाँ भी यह हक हासिल है, जो जवाब यहाँ है वो वहाँ भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है। लेकिन वहाँ लोग सरफ नज़र करते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक।
لیکن یہاں صرف نظر نہیں کریں گے. جی دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو میں عرض کروں کہ جو کام کرنے والے ہیں یعنی مزدور جو لوگ ہیں، ہنر مند جو لوگ ہیں، جی جو مطلب کہ جن کے ہاتھ میں ہنر ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، اولاً تو وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں. یا تو وہ تنخواہ پر ہوں گے، ٹھیک ہے. یا وہ یہ ہوں گے کہ جو چاہے ان سے کام کروا لے. صحیح. تو ان کا سوال پہلی کیٹیگری سے تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. تنخواہ پہ تو نہیں ہے. یہ اجیر خاص نہیں ہے، اجیر مشترک. ٹھیک ہے. مطلب ایک بندہ آزادانہ بیٹھا ہوا ہے، جو چاہے اس سے کام کروائے آ کر، صحیح. تو وہ اجیر مشترک کہلاتا ٹھیک ہے. اب اجیر مطلب مزدور کو کہتے ہیں اجیر. ٹھیک ہے. مشترک مطلب کسی کا بھی کام کر سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی تنخواہ دار دکان لے نہیں کے ہے، بیٹھا ہوا ہے. تنخواہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اجیر مشترک جو ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. صحیح. ایک تو یہ بنتی ہے کہ اس کے فعل سے وہ چیز ہلاک ہوئی ہو، ضائع ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے فعل سے نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. فعل سے نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ چوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کا فعل تو نہیں ہے. صحیح. تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی طرف سے کوئی کوتاہی تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، فقہ نے اس کی مثال لکھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے کشتی لی کرائے پر. ٹھیک ہے. اور کشتی لے کر باندھ دی. ٹھیک ہے. ہوا چلی، ہوا چلنے کی وجہ سے کشتی آگے گئی اور وہ جا کے ڈوب گئی. ٹھیک ہے. یہ وہ مثال ہے جہاں اس کا فعل نہیں پایا جا رہا. تو یہاں تو تقسیم بندی کی جائے گی، اس کی کوتاہی اور تعدی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا فعل موجود ہے، یعنی کام کرتے میں اس کے فعل سے وہ ضائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کشتی چلا رہا ہے، وہ چلاتے چلاتے ڈوب گئی. فعل تو موجود ہے. تو اب کوتاہی ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک. یہ ہے اصول. صحیح. اب یہ اصول یہ کہتا ہے کہ جب کسی ہنر مند کے ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے اور اس طرح ضائع ہوتی ہے کہ اس کا فعل موجود ہے اس کے اندر، مطلب وہ تراش رہا ہے، تراشتے چٹک گئی. جی. اس پر لازمی طور پر ہرجانہ آئے گا. اس ہنر مند پہ آئے گا. بالکل آئے گا. ٹھیک. اگر نہ آئے تو دیکھیں کہ وہ ایک اناڑی بندہ بیٹھ جائے اور وہ کبھی یوں کرے اور کبھی یوں کرے، لوگوں کو بول دے تو ضائع ہوگی، میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو ہنر مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حفاظت کرے اور اس کو جو ہے وہ کسی طرح بھی ضائع نہ ہونے دے، اور اس بات کو سامنے رکھے اگر یہ ضائع ہو گئی تو اسے ہرجانہ بننا پڑے گا، تاوان بننا پڑے گا. اب ان کے مسئلے کے اندر تھوڑی سی میں نے غور کیا تو کچھ اور صورت نظر آئی ممکنہ طور پر. ٹھیک. کہ رف ٹوٹنا یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو اتنا بڑا پیس دکھا رہے تھے تو اب اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک. تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس سے کام ہو ہی نہیں سکتا. نہیں. تو ٹوٹنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے ٹوٹا ہے. صحیح. اور مارکیٹ میں اس طرح سے ٹوٹنا نقصان کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے. تو اب ہر ٹوٹ پھوٹ نقصان نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اینٹ توڑنے کی مثال دی تو ہوتا یہ ہے کہ چلو وہ اینٹ توڑنا آدھی چاہ رہا تھا لیکن ٹوٹ گئی زیادہ، جی، لیکن وہ اگلے اس میں استعمال کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں نقصان نہیں کہلا رہا ہوتا. ٹھیک. لیکن بعض اوقات نقصان کہلاتا ہے. مثال کے طور پر پتہ ہے ایک راج مستری جو ہے کہ مال اتنا لگنا ہے، اس کے باوجود بھی وہ 2 سیمنٹ کی بوری ڈال کے مسالہ تیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد لگنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک. تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں اس کا فعل پایا گیا، اب مسالے کا تیار کرنا ایک فعل ہے نا، ٹھیک. اس کی ایکٹیویٹی کے بغیر تو نہیں تیار ہو سکتا. تو جہاں اس کا فعل پایا جائے گا وہاں اگر نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر ہرجانہ تو آئے گا. ٹھیک. ہاں یہ مالک کا اختیار ہے، وہ نہ لے. ٹھیک. نہ لے، وہ مالک چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک. یہاں بات ہو رہی ہے اس کے استحقاق کی. ٹھیک ہے. کہ مالک کو یہ استحقاق ہے کہ وہ ہرجانہ طلب کرے. ٹھیک ہے. یعنی مالک کے ثواب دی دے، وہ چاہے تو اختیار وہ لے لے ہرجانہ اور چاہے تو چھوڑ دے. دونوں صورتیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. 2 کال سے دیجیے. جی.
میں محمد ندیم اتاری جاپان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ عالیہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک بندہ کچھ کام جانتا ہے کاروبار کے سلسلے پہ، یعنی گاڑیوں کے سلسلے میں وہ کام جانتا ہے اور دوسرے بندے کے پاس پیسے ہیں. اگر وہ بندہ پیسے لگائے، دوسرا بندہ کام لگا کر اس میں منافع حاصل کر کے جو پیسہ لگانے والا ہے اس کو وہ یہ کہے میں آپ کو کچھ پرسنٹ منافع دے دوں گا، اگر ایسا منافع لینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر بھی بتا دے، اگر ناجائز ہے تو جائز ہونے کی صورتیں بھی بتا دے. ٹھیک ہے جی، آپ کو تفصیلی جواب دیتے ہیں. ایک کال اور دیجیے گا. ہم ہند کے شہر کشمیر حضرت بل سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نگینہ لگانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے یا کیا ان میں کوئی اثرات وغیرہ شامل ہوتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جی، ویسے پچھلے ہفتے اس کا بھی تفصیل جواب مفتی صاحب نے دیا تھا، لیکن پھر بھی مفتی صاحب سے جواب لے رہے. مفتی صاحب 2 سوالات. حضرت بل کی مسجد تو بہت مشہور ہے جی جی، اور اتنا تو معلوم ہے مجھے کہ وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ نہیں پتا کہ وہاں مزار بھی ہے یا نہیں، حضرت بل صاحب مزار کے نام سے ہے یا نہیں. بہرحال اگر مزار ہو تو ہمارا سلام ضرور عرض کیجیے گا. جاپان سے پہلی رہی بات ان کے سوال کی جی. کہ اثرات تو دیکھیں کوئی نہیں ہوتے نگینوں کے اندر، کوئی روحانی اثرات نہیں ہوتے پتھروں میں، اور یہ بلا وجہ کی لوگوں کی مشہور کی ہوئی باتیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ہو اور 2 نگینے نہ ہوں، 1 سے زائد نگینے نہ ہوں اس کے اندر، تو پہننا تو جائز ہے. لیکن اس نظریے سے پتھر مختلف طریقے سے استعمال کرنا، روزی میں برکت کہ برکت ہوگی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک. جاپان سے شاید ہمارے سلسلے میں پہلی دفعہ سوال آیا تو جاپان سے، اور جیسے جاپان کا نام آیا تو میرے ذہن میں کلک کیا کہ ضرور گاڑیوں کا مسئلہ ہوگا. گاڑیوں ہی کا ہے. تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ جاپان میں زیادہ تر گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں. ٹھیک. ویسے تو وہاں بہت سارے کام ہوتے ہوں گے لیکن پاکستانی وہاں چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک. سوال کیا تھا ان کا؟ سوال یہ تھا کہ یہ کام جانتے ہیں یا کوئی کام جانتا ہے گاڑیوں کو وغیرہ کا، اور کوئی دوسرا شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے، ایک کی انویسٹمنٹ ہے، ایک کا کام ہے، اور یہ کام کرنے والا کہتا ہے کہ میں کچھ % آپ کو منافع دے دوں گا، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، جب ایک کی انویسٹمنٹ ہو، ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کی صرف محنت ہو، اس موڈ آف ٹریڈنگ کو کہیں گے مداربت. تو کافی سال پہلے تجارت کورس ہوا تھا، تو تجارت کورس کے اندر میں نے ہی ایک بیان کیا تھا، اس کا نام تھا مداربت. مداربت کے اصول، ضوابط، طریقے. تو وہ جو تجارت کورس ہے وہ یقینی طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، ورنہ آپ کو نیٹ پر ضرور مل جائے گا. اور بھی کچھ ویب سائٹس ہیں جنہوں نے ٹریڈ کورس کے نام سے اس کو رکھا ہوا اپنی ویب سائٹوں پر. تو اس میں آپ جو مداربت کا بیان ہے وہ پورا سن لیں، شاید 2-3 گھنٹے کا بیان ہوگا وہ. اس کے اندر بتایا جائے گا کہ جناب اس موڈ آف ٹریڈنگ کو لے کر آپ کن کن شرائط کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے مرحلے پر آپ یہ لیکچر سن لیں، دوسرے مرحلے پر آپ بہار شریعت سے یہ جو حصہ ہے اس کو پڑھ لیں. ذہن نصیب آپ کو سمجھ میں آ جائے. بہرحال نہ سمجھ میں آئے یا کوئی اور سوال ہو تو دارالفتہ اہل سنت کے جو نمبرز ہیں یا بیرون ممالک میں رہنے والوں کو جو واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے تو ان ذرائع سے رابطہ کر کے مزید اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. مزید سوالات شامل کرتے ہیں جی، اور 2-3 سوالات ہمیں ایک ساتھ دے دیجیے گا. میرا نام محمد یاسر ہے. میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے کہ مرد حضرات کو 1 سے زائد نگینے والی انگوٹھیاں پہننا جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بناتے ہیں وہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرا نام شعیب ہے اور میرا سوال احکام تجارت میں یہ ہے کہ چاندی مرد پہ حلال ہے اور وہ اس کی مقدار 4.5 ماشے ہے، لیکن یہ اس میں جو پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی مقدار یا تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا.
कि इसमें क्या हुक्म है? ये थोड़ी क्लोज कीजिएगा, ये जो अंगूठी दिखा रहे हैं ये बड़ी वाली, जी जी ठीक है। ये जो आयत गालिबन कुछ मुकद्दस हरूफ लिखे हुए थे। मुफ्ती साहब सवाल तो दोनों तो कुछ दर्जनों नगीने लगे हुए थे। जी बिल्कुल। असल में देखें बात ये है कि दो तीन सवाल होंगे दोनों सवालों में। एक सवाल तो ये हुआ कि पत्थर तो एक है चले, ठीक, उसकी मिकदार क्या है, यानी कितना वजनी होना चाहिए। चांदी का तो इन्होंने खुद वजाहत कर दी कि ये होना चाहिए, इन्होंने बताया। तो पत्थर के वजनी होने की जो वो है कोई कैद नहीं है, ठीक है। और आमतौर पर ये भी नहीं होगा कि कोई किलो 2 किलो का पत्थर उंगलियों में पहनेगा, ये भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो जो एक मतलब कि खूबसूरती के लिए पहनी जाती है जी, खूबसूरती में जो खूबसूरती तक महदूद होगा पत्थर वही पहना जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक पहनना है, लेकिन उसके वजन की कोई कैद नहीं है, पत्थर के वजन की कैद नहीं है। यानी अदद के एतबार से एक ज्यादा नहीं पहन सकते, बगैर नगीने की भी नहीं। अब ये जो अंगूठी है, अब इसको देखने से अंदाजा हो रहा है कि ये लेडीज अंगूठी है या मर्दाना अंगूठी है। ये जेंट्स है, बज़ाहिर जेंट्स होगी जी, लेकिन जिस तरह की ये अंगूठी है जी, इसमें कुछ दर्जनों जो ना वो नगीने लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो असल ये है, वजह यह है कि शरीयत मुताहरा ने औरतों की मुशाबहत की वजह से इस चीज़ को जायज़ नहीं रखा। ठीक, एक ही जो है वो उसके अंदर नगीना होगा और कोई जो है आइटम उसके अंदर जड़े हुए नहीं होंगे। ठीक, ये है अंगूठी का मर्द के लिए तसव्वुर। ठीक है। ख़वातीन है वो पहन सकती हैं। ठीक है, ख़वातीन पहन सकती हैं। मुफ्ती साहब ये जो हमने रही इनकी बात, एक और सवाल था कि मर्दाना अंगूठियाँ ऐसी बनाना जी कि जो उस अंदाज की हों कि मर्द के लिए जायज़ नहीं है पहनना। ठीक, मतलब सोने की जो है वो मर्दाना अंगूठियाँ बनाना या चांदी की बनाना लेकिन ज़्यादा मिकदार की बनाना या ज़्यादा नगीनों वाली बनाना, तो जो चीज़ पहनना जायज़ नहीं है वो बना कर देना भी जायज़ नहीं है। अच्छा, किताबों में लिखा हुआ है कि दर्जी के लिए मकरूह तहरीमी है फुसाक की वज़ा के कपड़े बना कर देना। तो शरीयत का ये मसला है, मैंने बयान कर दिया। ठीक है जी। ये मार्केट वालों को तकलीफ तो होती है बाज़ औक़ात जब ऐसे मसाइल आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं और हमें शरीयत के दायरे में रहकर काम करना है। आपका पूछना भी मरहबा, और जैसे कि मुफ्ती साहब ने वजाहत फरमाई कि शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, दुरुस्त नहीं है, तो जो मार्केट में ऐसा करते रहे हैं उन्हें चाहिए इससे रुक जाएं और तौबा भी कर लें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हलाल रिस्क में बरकत अता फरमाए, उसमें आसानियाँ अता फरमाए। 2 कॉल या 2 सवाल हमें और दे दीजिएगा। आपसे ये मेरा सवाल है, हमने अपने घर अपने चचा जान को दे दिया था और हमने इनसे बयाना लिया था। अब वो हमसे बयाना वापस मांग रहे हैं, हमने वो बयाना हज कर दिया है, तो क्या देना चाहिए इसे? ठीक है जी, मदनी मुन्नी की आवाज़ लग रही है, जवाब देते हैं। हमें एक और कॉल दे दीजिएगा। मोहम्मद शाहरुख रजा तारिक हिंदामानी काबीना भुंजी राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला एकामे तिजारत में मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल है कि जिस सेठ के पास काम करते हैं और सेठ ने कहीं काम के लिए भेजा, सेठ ने औजार भी दिए काम करने के लिए और स्क्रू वगैरह भी दिए, और 2-5 स्क्रू या एक स्क्रू भी अटक दिया, उठाया नहीं लापरवाही की वजह से, और सेठ को भी नहीं बताया कि हम वहाँ स्क्रू छोड़ के आए, तो क्या इस सूरत में गुनाह होगा? इस सवाल की रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। और राजस्थान तो इस सिलसिले के हवाले से मुझे याद रहेगा इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब, ये पहला तो ये चचा को घर बेचा है, बयाना लिया है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला का मस्कन है राजस्थान, सुभान अल्लाह, अजमेर शरीफ राजस्थान में जी। देखिए, हक्कुल अब्द का मामला है, ठीक, कि इनकी कोताही से एक स्क्रू भी अगर रहता है तो बहरहाल मालिक का तो नुकसान है। ठीक, तो मालिक को बता देंगे भी इस तरह एक स्क्रू रह गया था, ठीक है, तो वो जाहिर बात है वो खुशी होगा। ठीक, कोई यानी ऐसी कीमती चीज़ नहीं है कि वो नाराज़ होगा या गुस्से का इज़हार करेगा, लेकिन बहरहाल उसकी मिल्कियत थी, तो उसकी मिल्कियत का ये तकाजा है कि उसके माल से मुताल्लिक हर तरह से दयानतदारी अपनाई जाए। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक चीज़ ये देखने में आई कि कारीगर तबका जो होता है, ये हो या दीगर हो, मैं एक जनरली मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये कारीगर तबका जब इस तरीके के काम करता है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो अमूमन जिन साइट्स पे जाके काम करता है वहाँ से वो चीज़ें उठाने में
اتنی زیادہ تیزی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور وہی کام خود مالک آ کے کرتا ہے تو وہ ایک ایک کیل کیا کوکا بھی اٹھا کے جو ہے بیگ میں رکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ وہ مالک معاف کر دے گا، کیونکہ کام کا تقاضا ہوتا ہے، کام چلانا ہے تو وہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، درگزر کرے گا. لیکن کیا ہمیں اس طریقے سے چھوڑنا چاہیے اگر اپنا بھی چیز ہے تو ایسے ضائع کرنے پہ؟ محاورہ ہے نا، مال مفت دل بے رحم. تو بالکل بے رحم نہیں ہونا چاہیے، اور ایک جو بھی کام سپرد کیا گیا ہے وہ امانت ہوتا ہے. مطلب ایک کام آپ کا اپنا ہو وہ سمجھ کے کریں آپ. ہنر مندی بھی اگر ہے، آپ کسی کوئی بھی ڈفرینٹ طریقے سے آپ اپنی کاراگری کر رہے ہیں تو اس کو جو بھی ایک اچھے سے اچھے معیار کا طریقہ ہے اس طریقے سے کیا جائے. اسی طریقے سے اوزار کا معاملہ ہے، ساز و سامان کا معاملہ ہے، نہ صرف سیٹ کے ساز و سامان اور اوزار بلکہ بعض اوقات تو مالک کا مال جو ہے نا، وہ جس کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے مال کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے پارٹی کیا. جی ہاں، تو اس کے مال کو بھی اس طرح یوز کرنا ہے کہ کوئی بھی معمول سے ہٹ کر اس میں خرابی پیدا نہ ہو. ٹھیک، بیانے والا رہ گیا. جی، بچے کا سوال ہے کیا؟ مدنی منع کا سوال کرنے کو تو کر دیا انہوں نے جی، لیکن صورتحال واضح نہیں ہے. ٹھیک، ایسے نازک مسائل بچوں کے ذریعے نہیں پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ رٹ کر ایک جملہ بولا ہوگا. جی. اب معاملہ یہ بیان کیا ہے کہ چچے کے ذریعے کوئی ڈیل ہوئی تھی، چچا کو گھر بیچا تھا، انہوں نے بیانہ دیا تھا، وہ بیانہ واپس لے رہے ہیں. تو کیوں واپس لے رہے ہیں؟ کیا گھر کی ڈیل کینسل کرنا چاہتے ہیں؟ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اختیار میں، چاہے تو نہ کریں. ٹھیک ہے. پیمنٹ لیں، چاہیں تو کر دیں، بیانہ واپس کر دیں. اور رشتہ داری کا معاملہ ہے، یہی طریقہ زیادہ انسب ہے. لیکن بیانہ ضبط نہیں کر سکتے، بیانہ ضبط کرنا حرام ہوگا. ٹھیک ہے جی، اتنا تو پتہ چل گیا کہ بیانہ ضبط نہیں کر سکتے. باقی آپ کی تفصیلات کیا ہیں؟ دارالافتاء اہل سنت کی پاکستان بھر میں مختلف شاخیں ہیں جس کے ای میل ایڈریس اور فون نمبر ہمارے سلسلے میں چل جاتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور ممکنہ صورت میں وہاں پہ رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو تفصیلی جواب دے دیا جائے گا. مزید 2-4 کالز ہمیں ایک ساتھ دے دیجئے. میں رضوان بات کر رہا ہوں فرام سعودی عربیہ سے. میرا مفتی صاحب سے کچھ مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر میں انسٹالمنٹ پہ گھر کی چیزیں لیتا ہوں، لائک بائک ہو گئی، کار ہو گئی، ریزیڈنس پلاٹ ہو گئے، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو. ٹھیک ہے جی رضوان بھائی، آپ کو بتاتے ہیں، ایک کال اور دے دیجیے گا. میرا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کیا انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم ہو، چاندی کی ہو، مگر اس میں نگینہ نہ ہو، یعنی بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی جواب دے دیتے ہیں. چلے پہلے کا جواب دے دیتے ہیں. جی. بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کو جائز نہیں ہے. مرد کو بغیر انگوٹھی نگینے کی پہننا جائز نہیں، مطلب وہ ایک نگینے والی ہی پہنے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک نگینے کے بغیر بھی نہ ہو، نگینے کے بغیر بھی نہ ہو، ایک نگینے سے زیادہ کے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اگلا سوال تھا کہ انسٹالمنٹ پر چیزیں لینا. جی. انسٹالمنٹ پر لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بڑا اہم ہے. جی. مطلب انسٹالمنٹ کیا ہے؟ ادھار پر لینا ہے. صحیح. مطلب زمانے بیت گئے، لوگ ادھار پر خریداری کرتے ہی چلے آئے نا. جی. دیکھنے کو تو کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 طریقے ہمیشہ سے رائج رہے ہیں، نقد کوئی چیز خریدنا یا ادھار پر خریدنا. کیش لیں گے یا انسٹالمنٹ پہ لیں گے. لیکن یہ انسٹالمنٹ ادھار کی ایک تھوڑی سی مختلف صورت بن جاتی ہے. ٹھیک. کہ ابھی ادھار تو کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے 6 مہینے بعد پیسے دینے یا سال بعد دینے، لیکن یکمشت دینے ہوتے ہیں. ٹھیک. انسٹالمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ قسطیں تقسیم کر دی جاتی ہیں مہینوں پر، کہ جناب ہر مہینے آپ کو اب اتنی قسط دینی ہے. ٹھیک. یہ بھی ادھار ہی کی صورت ہے، کوئی الگ صورت نہیں ہے. لیکن جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، مطلب پوری کمپنیز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، یا ہر دکاندار جو ہے وہ الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، ایسی شرائط لگا دی ہوتی ہیں کہ جو سود کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں یا غیر شرعی شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انسٹالمنٹ پہ لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر قسطیں لیٹ ہوں گے تو آپ کو پینلٹی پڑے گی. ٹھیک. پھر یہ ہوگا کہ جناب 1 مہینے کی لیٹ ہوئی تو ہم آپ کی چیز اٹھا کر لے جائیں گے.
ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک دم یہ نہیں ہو جاتا کہ جناب آپ چیز اٹھا کر لے جائیں یا پینلٹی ڈال دیں، کیا پینلٹی تو جائز ہی نہیں ہے سرے سے. تو جو عام جو اعتماد کے سودے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں چونکہ کاروبار کی تیزی کے لیے ہر شخص کو مال بیچا جاتا ہے، جس کو دکاندار نہیں جانتا اس کو بھی بیچا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس فارمیٹ پر وہ ریکوری کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اس سودے کو ناجائز بنا دیتی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جس ادارے سے، جس کمپنی سے، جس دکان سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کی شرائط کیا ہیں، وہ شرائط بتا کر، وہ پیپر دکھا کر پھر علماء سے مسئلہ پوچھا جائے. ٹھیک، ایک ویڈیو سوال شامل کریں گے پھر آپ کی کال بعد میں لیتے ہیں. جی، میرا نام محمد بابر ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اس میں کسٹمر سے پہلے ڈیل ہوتی ہے کہ یہ آپ کس پرائس میں لیں گے، ہم کس پرائس میں بیچیں گے. پرائس ڈن ہونے کے بعد اس کو ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے، اور جب وہ پھر آتا ہے اسی دوران اگر اس کو کہیں سستی چیز ملے یا اس سے سستا کہیں اور اس کو سیمپل یا آرڈر ملے تو اس کو کینسل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس آئے، پھر ہمارے مال میں ڈیفیکٹ ظاہر کرے اور کینسل کرنا چاہیں. تو اس سلسلے میں آپ سے شرعی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ کار ہے یا کس طرح حل کیا جائے. کیونکہ کسٹمر کو کوئی چیز سستی ملتی ہے تو وہ بزید ہوتا ہے اور پھر جو ہمارا مال ہوتا ہے اس میں خامیاں نکالنے کی بہت کوششیں کرتا ہے، جس کے سلسلے میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ صورت تو صرف اس مارکیٹ کے ساتھ خاص نہیں، یہ جوہری ہیں جو سوال کر رہے ہیں، جواہرات کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، لیکن عموماً مارکیٹ پریکٹس ہے، تو اس بارے میں کیا شک؟ دیکھیں، مارکیٹ پریکٹس اس لیے ہے کہ جو زبان ہوتی ہے نا، جی، لوگوں نے اس کی اہمیت ختم کر دی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ زبان کی اہمیت ہوتی تھی، بس زبان دیتی ہے، جی، لاج رکھنی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اب تو مطلب بندہ جب زبان سے پھرتا ہے تو ویسے ہی ایک شرمندگی پر تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ جائے اس طرح بغیر کسی وجہ کے سودا کینسل کرنے اور اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو. شرمندگی تو محسوس بہرحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اصل معاملہ یہ ہے کہ سودا ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ جو ہے، ہر کانٹریکٹ کو لکھت پڑھت میں نہیں ہوتا. صحیح. کانٹریکٹ کی بیس جو ہے وہ ہے زبان، الفاظ. ٹھیک ہے. ایجاب اور قبول. صحیح. جو بھی معاشرے کے اندر سودا ڈن ہونے کے، یعنی سودا ہو جانے کے طریقے یا الفاظ رائج ہوں، جی، تو ان سے سودا ڈن ہونا سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب سودا ہو گیا تو اب اس کی تکمیل، اس کی پاسداری یہ دکاندار پر بھی ضروری ہے اور خریدنے والے پر بھی ضروری ہے. بعض اوقات دکاندار ہو سکتا ہے وہ نہ بیچنا چاہے، مثلا اصل میں دونوں ہی طرف سے سونے کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، جی، اس کے ریٹ جو ہے نا وہ کم زیادہ ہو گئے. تو ویسے تو کم زیادہ ہونے پر ان حضرات نے ایک غیر شرعی طریقہ رائج کیا ہوا ہے. وہ غیر شرعی طریقہ یہ ہے کہ ان کا سودا تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ریٹ لیتے ہیں جس دن ڈیلیوری ہوگی اس دن کے. ٹھیک. یہ جائز نہیں. ٹھیک. سودا اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ کلوز ہو جائے ریٹ، جناب یہ چیز ہم نے اتنے کی خریدی. اس کے علاوہ اس کو ڈیلے کرنا کہ جناب جب آپ اٹھائیں گے تب طے کریں گے، ٹھیک، یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال سودا ہونے کے بعد جان بوجھ کر اور اس طرح ہیلے بہانے کر کے سامنے والے کی چیز میں بلا وجہ نقص نکالنا، یہ سب خلاف مروت باتیں تو ہیں ہی. بعض اوقات یہ باتیں جھوٹ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہیں، اس چیز میں وہ عیب ہے ہی نہیں، آپ بلا وجہ نکال رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میری تو آپ سے یہ بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے وہ بات ہوئی ہی نہ ہو، یہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہو، اس لیے پریشرائز کر رہا ہو کہ جناب وہ اس کے دباؤ میں آ جائے. تو سودا ہو گیا تو اب نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے. کمی زیادتی، مارکیٹ کا اوپر ہونا نیچے ہونا، اپنی زبان سے نہیں پھرنا چاہیے آدمی کو. ٹھیک. کسٹمر بھی اس کی رعایت کرے اور دکاندار جو ہے وہ بھی اس سودے کو پورا کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. 2 کال ہمیں اور دے دیجیے گا. جی، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے
मुफ्ती साहब ने ये फरमाया है कि काम के दौरान अगर कोई फेल पाया गया तो काम करने वाले को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा अगर कोई नुकसान हो गया तो। बाज मोबाइल ठीक करने वाले उन्होंने ये लिखा होता है कि मोबाइल ठीक करते हुए अगर कोई मोबाइल को नुकसान हो गया तो ठीक करने वाला जो है वो उसका जिम्मेदार नहीं। तो क्या ऐसा दुरुस्त है? माशाअल्लाह, आपका सवाल सुन के वाकई में कल्बी खुशी हुई है। अभी एक कॉल और ले लेते हैं और फिर आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मजहर इकबाल अत्तारी चकवा शहर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक कस्टमर फोन करता है कि मुझे 50 फुट रेत यानी बिल्डिंग मटेरियल पे फोन करता है, अभी मुझे 50 फुट रेत भेज दें। आप दुकानदार ने उसको 50 फुट रेत नाप के ट्राली में डाल के भेज दी। अब वहां जब पहुंची तो जो कस्टमर है उसने उसको नहीं नापा, तो वो ऐसे ही उसने फेंकवा ली। अब दुकानदार के पास इसी तरह कॉल्स आती रहती हैं, वो नाप के बेचता रहता है और अब आगे वो नापते नहीं है। तो इसमें आया वो रिस्क हलाल है या हराम है, उस रिस्क की शरई हैसियत क्या होगी, ये इरशाद फरमा दें। जब रिस्क का सवाल है तो इनके सवाल का जो महवर है वो दुकानदार है। दुकानदार ने माप के बेच दिया तो वो बड़ी जिम्मा है भर एक चीज से, ठीक है। अब आगे वाले को मापने की यूं ताकीद है कि वो बगैर मापे जो है वो चीज़ इस्तेमाल कर ले और फिर उसको आखिर में जाकर पता चले ये तो पैमाइश में कम है, ठीक है। तो अब वापसी भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। फिर एक तनाज़ात होंगे और किलो काल होगी, दिलों में बातें आएंगी, ये बरी जिम्मा है। दुकानदार अगर ये हैं तो ये बरी जिम्मा, इन पर कोई सा वो नहीं है। इन्होंने अपनी चीज़ जो है वो बेची है, तोल के बेची है, माप के बेची है, नाप के बेची है, ये बरी जिम्मा है। ठीक। मुफ्ती साहब, ये जो हमारी कॉल आई इससे पहले कि आपने अभी फरमाया है कि अगर फेल पाया गया तो वो जिम्मेदार होगा। अब मोबाइल जो ठीक करते हैं वो अपनी दुकानों पे लिख, और दीगर चीज़ों में भी ऐसा होता है कि बस औकात वो लिख के लगा देते हैं कि ये चीज़ ठीक करने के दौरान ख़राब हुई या यूँ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ, होता ये है कि कई मतलब के तजुर्बात मेरे साथ तो खैर नहीं हुए, लेकिन मैंने लोगों के देखे हैं, उन्होंने बताए अपने कि मोबाइल बनवाने गए, कोई उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो वापस आए तो सिग्नल ही उसके अंदर ख़त्म हो गए। अब वो मोबाइल सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा, अब वो सिर्फ कैलकुलेटर है। जब उसके अंदर काली नहीं आएगी तो कैलकुलेटर रह जाएगा और क्या काम करेगा वो। ठीक। तो अब अगर कोई ये शख्स कहे कारीगर कि नहीं जी मेरे काम करते हुए जो चाहे इसके अंदर फॉल्ट आ जाए, मेरा कोई जिम्मा नहीं है, ये अकली तौर पर कैसे मुमकिन है? तो ऐसी शर्त की गुंजाइश तो नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक गैर शरई शर्त है, ठीक है। उसका जिम्मा बनेगा, ठीक है, और ज़रूर उसकी कोताही पाई जाती है। बाज़ औक़ात जो है वो टांका लगाते हुए यहाँ से वहाँ उसका हाथ हिल जाता है। वही जो आपने पहले बात इरशाद फरमाई थी, वो तजर्बे कर रहे होते हैं तो वो होता है यहाँ पे। बाज़ औक़ात जो है वो उसकी कोताही होती है। उस बाज़ औक़ात ये होता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, तो भाई अब दुकान में सिस्टम लगा कर रखो वोल्टेज को कवर करने का, ठीक है। तो शर्त तो ये बहरहाल एक गैर शरई है, अब वो ना माने तो एक अलग बात है। अच्छा, मतलब जो इस शर्त को देखते हुए मानते हुए काम करा रहा है फिर वो ठीक है, उसके लिए इजाज़त होगी। देखिए, मामला है उसका अपने हक को छोड़ने का मामला है, ठीक है। मैंने अर्ज़ किया कि एक शख्स ने जो ना वो काम करवाया और उसने कोई नुकसान कर दिया सामने वाले ने, वो हर्जाना देने को तैयार है, ये कहता है कोई मसला नहीं है, ये अपना हक छोड़ देता है, ठीक है। अपना हक छोड़ देना और है, ठीक, लेकिन ये एक अलग सवाल है, ठीक। जिसने लिख के लगाया हुआ है उससे काम करवाना कैसा, ठीक। तो फिलहाल तो इस पर गौर करना पड़ेगा, मैं कोई इसका हुक्म नहीं अर्ज कर रहा, ठीक है। एक कॉल और सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि ट्रांसपोर्ट लाइन का धंधा है हमारी, तो गाड़ी के जो ड्राइवर रहते हैं अक्सर वो डीजल वगैरह में, रास्ते के खर्चे वगैरह में झूठ मूठ का डीजल वगैरह, टोल टैक्स वगैरह लिखा कर पैसे लेते हैं सेठ से, और इसमें सेठ को ही पता रहता है, और ये इस तरह का एक रवाज सी सूरत है हमारे यहाँ, तो क्या ये ड्राइवर के लिए जायज रहेगा? जी मुफ्ती साहब, सवाल। हदीस में है कि एक वक्त आएगा, तवील हदीस है, उसका एक जुज़ और एक मजमून है, उसका खुलासा ये है कि लोग गुनाह को गुनाह समझना छोड़ देंगे। एक वक्त आएगा
اب جناب وہ ڈیزل ڈلوایا 5,000 کا، پیٹرول پمپ والے سے بل بنوایا 6,000 کا. اگر یہ خیانت، دھوکہ اور مال حرام نہیں تو پھر خیانت کسے کہتے ہیں؟ ٹول ٹیکس راستے میں آیا ہی نہیں، یہ گیا دوسرے راستے سے اور لکھوا دیا کہ جناب اتنا میں نے ٹول ٹیکس دیا ہے. یہ دھوکہ نہیں تو پھر دھوکہ کیا ہوگا؟ تو جو غلطی، جو کوتاہی، جو خیانت، دھوکہ رائج ہو جائے، لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، تو اس پر تو اس بات کی تاکید زیادہ ہوتی ہے کہ اسے برا کہا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ندامت پیدا ہو، احساس پیدا ہو. اگر احساس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر اس معاشرے کو کوئی نہیں روک سکتا. معاشرہ اسی وقت رکے گا، غلطیاں، کوتاہیاں، خیانتیں اسی وقت ختم ہوں گی جب معاشرے کے اندر احساس رہے گا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اصل منزل تو یہ ہے کہ غلطیاں ہی ختم ہو جائیں، منزل تو یہ ہے. لیکن جو مطلب کہ بیان کیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، برائی سے منع کیا جاتا ہے، اس کے مقاصد یہ ہیں لوگوں کا احساس زندہ رہے. ٹھیک، چلیں آج نہیں کل تو اسے چھوڑ دیں. ٹھیک. تو بہرحال جس پس منظر میں آپ نے سوال کیا، یقیناً یہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی اور لوگوں کی سوچ ہوگی. ایسی سوچ قابل مذمت ہے. ٹھیک، ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں. بشر حسین اتاری عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں. احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں تو چونکہ عرب امارات میں ہوتا ہوں تو پاکستان میں کسی دوست کو اپنا وکیل مقرر کر کے اگر میں کوئی چیز بنواؤں سیل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی بھی پروڈکٹ اس کو میں بولوں کہ تم بنوا کے دو کیونکہ اس کا اس چیز میں ایکسپیرینس ہے، تو وہ اس بنوانے میں یعنی خود سے تو نہیں بنائے گا، کسی سے بنوا کے مجھے دے گا، تو مگر اس بنوانے کے لیے اس معیار کی نظر ثانی وہ خود کرے گا میرا دوست، یعنی جس کو میں وکیل بنا رہا ہوں. تو کیا اس وکالت کی اس کام کے لیے کہ وہ اس معیار کو مد نظر رکھ کے چیز بنوا کے دے، اس کی اجرت وہ ہم کیسے طے کر سکیں گے آپس میں؟ ذرا برائے مہربانی اس کے بارے میں جواب پتہ فرما دیجیے کہ آیا اگر میں اس کی کاسٹ ہے، کاسٹ کے اوپر کچھ پرسنٹیج اس کو میں دے دوں، یعنی جتنی کاسٹ ہے اس کے اوپر اس کی خاص پرسنٹیج ہو اس کے لیے، یا پھر اس کو بولوں کہ بھائی مجھے اتنے کا جو ہے یہ پیس ہے یہ بنا کے تم دے دو، فائنل جتنے کا بھی بنتا ہے اس کو اس مکمل پروڈکٹ کی کاسٹ میں دے دوں. اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کو دیتے ہیں. ویسے تو ہر اجیر ہی جو ہے وہ مطلب ہر تو خیر نہیں، بہت سارے اجیر ایسے ہوتے ہیں جو نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سیل مین کھڑا کر دیا، سیلز مین کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا نمائندہ، آپ کی طرف سے وہ بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، لین دین کر رہا ہے. تو وکالت کے باوجود اجرت مقرر کی جا سکتی ہے. ٹھیک، وکیل ہونا اجرت کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رہا آپ کا سوال یہ کہ اجرت کیسے مقرر کریں، سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ مختلف پیس پر اجرت مقرر کر دی جائے کہ ایک پیس پر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. مثال کے طور پر پیس 100 روپے. دو کام اس کے سپرد ہوں گے. ایک تو جا کے وہ خریدے گا، خریدنے کے بعد بنوائے گا، یا صرف بنوائے گا اور پھر چیک کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بنوانا اور چیک کرنا دونوں کو شامل کر کے اس کی ایک اجرت مقرر کر دی جائے. ٹھیک، تو یہ ایک جائز طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پر پیس اجرت مقرر کر دی جائے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئندہ ہفتے دوبارہ پھر اسی ٹائم پہ انشاءاللہ احکام تجارت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.